کل دے درس دے اندر قرض دے متعلق گفتگو ہوئی سی۔ اج دے درس دے اندر اگر قرض لین والا تنگ دست ہوئے تو اس دے نال کس طرح دے معاملات کرنے چاہیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم سورۃ البقرہ دے اندر ارشاد فرمایا تیسرے پارے دے اندر وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر قرض دین والا جنہیں قرض لیا ہے واپس کرن والا تنگ دست ہوئے تے وسعت آنے تک یعنی جدو تک وہ مال اکٹھا کر لوے اپنا کچھ اپنا اس کا ہاتھ سیدھا ہو جائے انی دیر تک مہلت دیو، انی دیر تک انہوں مہلت دیو۔ ایک بندے کو پیسے نہیں ہے، بہت مجبور انسان ہے، اللہ ارشاد فرماندا ہے کہ انہوں وسعت آن تک مہلت دیو، اور اگر صدقہ کر دو یعنی معاف کر دو تے فرمایا اے تواڈے واسطے سب تو زیادہ بہتر ہے اگر تسی جان دیو۔ اے اس وقت جدو جس شخص نے تواڈے کولوں کچھ پیسے لینے تے واپس کرن دی اس دی اندر طاقت نہیں ہے، اگر تسی معاف کر دیو تے اللہ تبارک و تعالی تانوں اجر دے گا۔ اگر معاف نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم اس دا ہاتھ سوکھا ہون تک انہوں مہلت دے دیو۔ صحیحین دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص گزشتہ زمانے دے اندر لوگوں نو ادار دیا کردا سی، لوگ اس دے کول ادارہ مال لے جاندے سن، پیسے لے جاندے سن بطور قرض۔ انہیں اپنے غلام نو جڑا قرض کٹھا کرنے واسطے رکھیا سی انہوں آکھیا ہویا سی کہ جدو کسے تنگ دست کول جاویں جنہیں ساڈے پیسے دینے ہوئے وہ تنگ دست ہوئے نہ دے سکدا ہوئے نا انہوں معاف کر دیں، جا کے اس شخص نو معاف کر دیں جنہیں ساڈے پیسے دینے نے، جا کے حالات ویکھے نہیں کہ انہیں دین جو کہ حالات ہی نہیں رہے، انہوں جا کے تو معاف کر دینا، یہ امید کردی ہویاں کہ خدا سانوں بھی معاف کر دے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس بندے دی یہی گل سی، انہیں آکھیا اپنے غلام نو کہ جدو تو پیسے لین واسطے جاویں ویکھے کہ نہیں دین جوگا، ایندی انی فرصت نہیں ہے، فرمایا انہوں معاف کر دیں اس واسطے کہ اللہ سانوں بھی معاف فرما دے گا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بخاری اور مسلم شریف دی حدیث مرکب فرمایا جدو اس دا انتقال ہویا تو اللہ نے انہوں معاف کر دیتا۔ جدو اس دا انتقال ہویا دنیا فانی نو چھڈیا، حضور فرماندے نے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص نو بھی جنیاں خطاواں سن ساریاں دیاں ساریاں معاف فرما دتیاں۔ صحیح مسلم دے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نو یہ گل پسند ہوئے کہ قیامت دیاں سختیاں تو اللہ تعالیٰ انہوں نجات بخشے، جو یہ چاہتا ہے کہ مینوں قیامت دے دن سختیاں برداشت نہ کرنیاں پون میرے اتے آسانیاں آون، فرمایا تنگ دست نو مہلت دے یا پھر معاف کر دے۔ کسی شخص دے نال معاملات نے وہ تنگ دست دے یا پھر انہوں مہلت دے دے، انہوں بار بار تنگ نہ کرے، ذلیل و رسوا نہ کرے بندیاں دے سامنے، یا انہوں مہلت دے دے یا پھر معاف کر دے اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت دے دن میرے اتے سختیاں نہ کرے۔ صحیحین دے اندر بخاری اور مسلم شریف دے اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کر دیں کہ انہوں نے حضرت ابی حدر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین دا تقاضا کیتا، کچھ پیسے لین دین سی تقاضا کیتا تے دوواں دیاں آوازاں بلند ہو گئی۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرت دے اندر موجود سن تے حضور نے آوازاں سنیاں، حضور باہر تشریف لے آئے، حجرے دا پردہ ہٹایا تے مسجد نبوی دی طرف ویکھیا، کعب نو پکاریا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بلایا تے آپ نے جواب دیتا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہاں۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ دے اشارے نال فرمایا ادھا چھڈ دے، فرمایا ادھا چھڈ دے ادھا معاف فرما دے۔ انہوں نے آکھیا جی ہاں یا رسول اللہ جس طرح تسی ارشاد فرمایا، اور دوسرے نے ارشاد فرمایا اٹھ تو ادھا ادا کر دے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھ تو ادھا ادا کر دے، ادھا انہیں تینوں معاف فرما دے۔ یعنی نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دی اپنے صحابہ دی اس طرح فرمایا میں اگر وہ نہیں دے سکتا نا لڑائی کرنے دی ضرورت نہیں ہے، اچھا بولنے دی ضرورت نہیں ہے، فرمایا ادھا تو معاف کر دے، جنہیں تیرے کو ہیں ادھے ہیں نا تو ادھے دے تے اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں معاف فرمائے گا اور تینوں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری دے اندر حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اسی آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر سا
ایک جنازہ لایا گیا، لوگوں نے عرض کی تھی کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، فرمایا اس کے اتنے کچھ دین یعنی قرض ہے؟ عرض کی تھی نہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتی گئی۔ پھر دوسرا جنازہ آیا، ارشاد فرمایا اس کے اتنے کوئی قرض ہے؟ عرض کی تھا نہیں، اور اس تو بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اس نے مال چھوڑیا، لوگوں نے عرض کی تھا کہ 3 دینار چھڈے نے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیتی گئی۔ پھر تیسرا جنازہ حاضر ہویا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے اتنے کچھ دین ہے، لوگوں نے عرض کی تھا کہ 3 دینار دا یہ مدیون ہے، یعنی 3 دینار انہیں قرض دینا ہے۔ ارشاد فرمایا اس نے کچھ چھوڑیا ہے، لوگوں نے آکھیا نہیں، فرمایا تسی لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ ابو قتادہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نماز جنازہ پڑھا دیو، دین دا یعنی قرضے دا ادا کرن دا میرا ذمہ ہے، میں وعدہ کرنا۔ آقا علیہ السلام نے پھر نماز جنازہ پڑھا دیتی۔ حضور دے غلامو، اس حدیث مبارکہ تو سانو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے حت الوسع کسی کو قرض نہیں لینا چاہیے۔ اس وقت جدو یہ امید ہوئے کہ میں واپس نہیں کر سکاں گا، اوکھے سوکھے وقت گزار لیا، انج نہ ہوئے کہ انسان دنیا فانی تو چلا جاوے، پیچھے وہ رسا ادا کرن نہ کرن۔ تے آقا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ یاد رکھو، ذہن دے اندر حضور نے فرمایا اس تے قرض ہے، لہٰذا میں اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ پھر صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی اس کا قرض ادا کر دیاں گے۔ پھر نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ سارا سنن دے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دینے کہ آقا علیہ السلام نے خدمت کے اندر جنازہ لایا گیا، ارشاد فرمایا اس کے اوتے قرض ہے؟ لوگوں نے آکھیا ہاں، فرمایا اس کا قرض ادا کرنے واسطے کچھ انہیں چھوڑے ہے؟ عرض کی تا نہیں، ارشاد فرمایا تسی لوگ اس کی نماز پڑھ دو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی کہ اس کا دین اس کا قرض جڑا ہے نا وہ میرے ذمے۔ پھر نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دیتی۔ اور ایک روایت دے اندر آندے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ تہاڈی بندش نو توڑ دے جس طرح تسی اپنے مسلمان بھائی دی بندش توڑ دیتی ہے، یعنی قرضے دے اندر انسان مسلمان جکڑیا رہندا ہے۔ فرمایا جو بندہ مسلم اپنے بھائی دا دین ادا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت دے دن اس کی بندش توڑ دے گا، یعنی وہ جو اس کی بندش ہوے گی، اگر دنیا دے اندر کوئی چلا گیا ہے یا اسے دا دینا سی یا کسی اور دا دینا سی، اپنا سی تے معاف کر دیتا ہے، دوسرے دے سی تے اون دی طرف وہ ادا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے اتو قیامت دے دن سختیاں دور فرمائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دینے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ لوگاں واسطے مال لیندا ہے اور ادا کرن دا ارادہ رکھدا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں اس دا ادا کر دے گا، یعنی ادا کرن دی توفیق دے گا، قیامت دے دن دائن نو بھی راضی کر دے گا۔ جو شخص تلف کرن دے ارادے دے نال لیندا ہے اللہ تعالیٰ انہوں تلف کر دے گا، یعنی نہ ادا ہوئے گا اور نہ ہی دین راضی ہوئے گا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، بعض اوقات اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان ایک قرضہ لیندے مجبور ہو کے، یار میرے کو پیسے نہیں ہیں، میری نہیں گزرتی پئی، میں قرض لے رہا۔ ایک آدھا یار اندے کو پیسے مانگ لینا، ادھار لے لینا، دینے دونے کو نہیں، مینوں ویکھاں گا کس طرح لیندا ہے، نہ دین دا ارادہ کر کے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضور ارشاد فرماندے نے کہ اگر ایسا شخص جنہاں بہت مجبور ہو کے لیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت دے دن جائے گا، جنہ قرض ہوئے گا انہوں بھی راضی کرے گا، اینوں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ جس کا قرض ہوئے گا قیامت دن انہوں بھی میرا رب راضی کرے گا اور اینوں بھی جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ ایسی نیت سی کہ میں واپس دیاں گا، اگرچہ وہ نہیں دے سکیا، اور میں ایسا شخص جنہیں یہ ارادہ کیتا ہے کہ میں بس لے لینا، پھر ویکھاں گا کس طرح لیندا ہے، فرمایا دنیا دے اندر انہوں توفیق ہی نہیں ملے گی ادا کرن دی، اور قیامت دے دن اس واسطے رسوائی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ناراضگی دا سبب بنے گا۔ لہٰذا اگر کدھر ضرورت بھی پہ جاندی ہے تو نیت انسان نو اچھی رکھنی چاہیے، اچھی نیت رکھنی چاہیے کہ میں جلد از جلد جتنا جلدی ہو سکے گا میں قرض واپس کر دیاں گا۔ دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات تو مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہوئے